سپاہی مقبول حسین ہمت، جرت اور حب الوطنی کا ایک ایسا نام جو صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ اس کی آواز دشمن کے ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔ وہ بولتا تھا تو صرف بات نہیں کرتا تھا بلکہ وطن کی محبت اس کی آواز پہ جھلکتی تھی، اور یہی بات دشمن کے لیے ناقابل برداشت بن گئی۔ انہوں نے مقبول حسین کی زبان کاٹنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کو کاٹا اور پھر اس کے بعد ایک 4x4 کی تاریخ کوٹڑی میں بند کر دیا، اور یوں 1965 سے لے کر 2005 تک 40 سال، جی ہاں، زندگی کے قیمتی ترین 40 سال انہوں نے اس اندھیرے قید خانے میں بتا دیے۔ ستمبر 2005 کی ایک صبح واگا بارڈر پر قیدیوں کا ایک قافلہ واپس پاکستان آیا، اور اس کے ساتھ انڈین جو قیدی تھی ان کو ایکسچینج کیا گیا، مطلب پاکستانی قیدی جو تھے وہ پاکستان نے اپنی طرف لیے اور انڈین قیدیوں کو رہا کر کے انڈیا کی طرف بھیج دیا۔ تب دیکھا گیا کہ سب کے ہاتھوں میں سامان تھا، کوئی نہ کوئی تھیلا، کوئی کپڑوں کی گڈی یا پھر ضرورت کا کچھ اور سامان، لیکن ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے ہاتھ خالی تھے۔ بدن پر ہڈیوں سے لٹکتی ہوئی کھال، جسم مڑا ہوا جیسے برسوں تک کوئی سیدھا لیٹا ہی نہ ہو، بال الجھے ہوئے جیسے برسوں سے پانی اور کنگھی کو ترس گئے ہوں، اور زبان وہ تو تھی ہی نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اس شخص کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک ایسی چمک جو صرف وطن کے عشق میں گرفتار سپاہی کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے، اور یہ چمک ہمارا ہمسایہ، ہمارا دشمن ملک بھارت 40 سال میں بھی ختم نہ کروا سکا۔ جب باقی قیدی اپنے گھروں کو لوٹے تو وہ شخص اپنے گھر نہ گئے بلکہ ایک منزل کی تلاش میں نکل پڑا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر لوگوں سے پوچھتا رہا کہ آزاد کشمیر رجمنٹ کہاں پہ ہے، اور آخر کار وہ آزاد کشمیر رجمنٹ میں پہنچ گیا، اور جیسے ہی کمانڈر کے سامنے پیش کیا تو اس نے ایک دم بوڑھے جسم میں ایک جیسے جوان روح جاگ اٹھتی ہے، اس نے ایک فوجی کی طرح اپنے کمانڈر کو سلیوٹ کیا، اور سلوٹ کرنے کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا کہ سپاہی مقبول حسین، اور اس نے اپنا نمبر، جو ہر سپاہی کا نمبر اس کو مخصوص دیا جاتا ہے، اس نے لکھا کہ سپاہی مقبول حسین جو ہے وہ حاضر ہے، اور 335139 جو اس کا نمبر تھا وہ اس نے لکھا، اور آگے لکھا کہ یہ سپاہی یہ نمبر ڈیوٹی پر حاضر ہے اور اب اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر نے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا لاغر اور خاموش شخص یہ وہی مقبول حسین ہے جسے 1965 کی جنگ کے بعد شہید تصور کیا گیا تھا۔ جب پرانے ریکارڈ کھولے گئے، رشتہ داروں کو بلایا گیا تو ایک داستان خون کے آنسو رلا گئی۔ داستان کیا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ میں دشمن کے علاقے میں کامیاب مشن کے بعد سپاہی مقبول حسین زخمی ہو گیا تھا۔ ساتھیوں نے اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس باکس میں کیجیے گا۔ اس نے کہا مجھے یہیں پہ چھوڑ دو، میں تمہارے لیے بوجھ بنوں گا، میں تمہارے لیے محفوظ راستہ بناتا ہوں۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہمیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف طنز کرنا آسان ہے، پاک فوج کے خلاف باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس جوان کا وہاں پہ کیا حال ہوگا، اس کے کیا خیالات ہوں گے اس وقت، جو پاکستان کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ آخر وہ پکڑا گیا اور پھر اس پر ایسا ظلم ہوا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ بھارتی فوج اس سے راز بلوانا چاہتی تھی مگر وہ چپ رہا، نہ بیٹھنے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ، بس 4x4 کی ایک اذیت ناک اٹھڑی، اور ہر بار کہا جاتا کہ کہو پاکستان مرد آباد، اور وہ ہر بار زخمی جسم اور کٹی زبان کے باوجود پکار اٹھتا پاکستان زندہ باد۔ وہ پاگل کہلایا، لیکن اس نے جواب دیا ہاں میں پاگل ہوں، اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کی مٹی کے لیے، اپنے وطن کی عزت کے لیے اور اس کے پرچم کے لیے، میں پاگل ہوں پاکستان کے ایک ایک ذرے کے لیے۔
اور جب اس کی زبان کاٹ دی گئی، جب وہ نعرہ نہیں لگا سکا، تو کوٹڑی کی دیوار پر اپنی زبان سے نکلتے ہوئے خون سے لکھا کرتا تھا پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، 40 سال قید، 40 سال تک خون سے لکھا جاتا یہ نعرہ، پاکستان سے عشق کی ایک لازوال داستان، ایک ایسی داستان جو رہتی دنیا تک لوگوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ آئیں آج ہم سب مل کر اس پاگل کو، وطن کی خاطر ہوئے اس پاگل کو اور اس جیسے ہر پاگل محب وطن کو سلوٹ کرتے ہیں۔